بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم اردو کا لیکچر نمبر 24 جو ہے وہ پڑھیں گے، اور اس میں وہی سبق ہے ہمارا فطرت کے خلاف بغاوت، ٹھیک ہے، یعنی قدرتی نعمتوں کی مخالفت کرنا، اس میں بگاڑ پیدا کرنا، اس میں خرابی پیدا کرنا۔ کس طرح ہم کرتے ہیں؟ ابھی پچھلی لیکچرز میں آپ لوگوں نے پڑھا کہ ایک تو جب ہم درختوں کی کٹائی کرتے ہیں تو ماحول ہمارا جو ہے وہ اس میں بگاڑ آ جاتا ہے، کیونکہ درخت جو ہے وہ قدرتی پیداوار ہے، قدرتی نعمت ہے جو اللہ پاک نے ہمارے لیے اس کائنات میں بہت بڑی نعمت کے طور پر پیدا کی ہیں، لیکن ہم انسان اس کو کاٹتے ہیں، اس کی جگہ گھر بناتے ہیں، اپنی استعمال کی چیزوں کے لیے جو ہے وہ ان کو کاٹتے ہیں، تو اس طرح ماحول جو ہے وہ اس میں جو خوشگوار احساس ہوتا ہے جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس طرح صنعتیں قائم کرتے ہیں، سائنسی تجربات و ایجادات کرتے ہیں، اور ان صنعتوں اور کارخانوں سے جو اٹھتا دھواں ہے اور ان سے نکلنے والے جو فاسد مادے ہیں، یہ بہت بڑے ایسے اجزاء ہیں، ایسی چیزیں ہیں جس سے ماحول میں بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور آبی فضائی جو ہے یہ آلودگی اس سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ سارے ایسے عوامل ہیں کہ جن کی وجہ سے ماحول ہمارا تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور یہ انسان خود ہی جو ہے یہ سارے عوامل جو ہیں یہ خود ہی ان کا پیدا کرتا ہے، اور اس طرح اپنے ماحول کو، جو کہ بہت قدرتی اور صاف ستھرا ماحول اللہ پاک کی طرف سے ان کو ملا ہوا ہے، ان عوامل کی وجہ سے وہ اپنے صاف ستھرے ماحول کو خراب کر دیتا ہے۔ اب ہم پڑھائی کی طرف آتے ہیں، صفحہ نمبر 35 پر، صفحہ نمبر 35، پیج 35 کھولیں۔ امید ہے پینسل سب نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوگا، اور الفاظ معنی گرامر آپ لوگ سب لکھتے ہوں گے۔ مضر صحت گیس پوری فضا میں پھیل جاتی ہے کس چیز سے؟ جب اینٹیں پکانے کے لیے بھٹوں میں ٹائر جلاتے ہیں، تو اس کے جلانے سے نہ صرف پوری فضا آلودہ اور بدبودار ہو جاتی ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ مضر صحت گیس پوری فضا میں پھیل جاتی ہے۔ مضر صحت کے لیے نقصان دہ گیس کون سا مرکب ہے؟ مرکب توصیفی۔ مضر کہتے ہیں نقصان کو، ٹھیک ہے، اور مفید اس کا متضاد ہے، مضر مفید۔ کارخانوں اور گاڑیوں کے بے ہنگم شور سے آواز کی آلودگی جنم لیتی ہے۔ کارخانوں اور گاڑیوں مرکب عطفی ہیں، اور اس میں حرف عطف ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے کارخانے اور یہ گاڑیاں یہ زیادہ تر شہروں میں ہوتی ہیں، اور اسی وجہ سے شہروں کی جو فضا ہے، وہاں کا جو ماحول ہے بنسبت گاؤں اور دیہاتوں کے، وہاں کا ماحول کافی خراب ہوتا ہے۔ تو بے ہنگم ملی جلی آوازیں آواز کی آلودگی جنم لیتی ہیں، یعنی بہت زیادہ شور پیدا ہوتا ہے۔ جس طرح ہم سکون والی جگہ کو جو ہے پسند کرتے ہیں، اور جہاں پہ شور و ہنگامہ ہو وہاں سے دور بھاگتے ہیں۔ وہ شور و ہنگامہ جو ہے وہ دماغ کو بہت برا لگتا ہے، اعصاب کو برا لگتا ہے، اور سکون جو ہے وہ یہ خاموشی جو ہے، خاموشی اور سکون جو ہے یہ اعصاب کو تقویت بخشتی ہے۔ تو اس طرح اگر کارخانوں میں جو مشینری چلتی ہے نا، بہت بڑی بڑی مشینریاں چلتی ہیں، تو اس سے کافی بے ہنگم آواز پیدا ہوتی ہیں، اور اس طرح گاڑیاں بھی جب چلتی ہیں کافی ساری تعداد میں جو ہے، یا پھر وہ ہارن بجاتی ہیں بار بار، تو اس سے بہت برا شور جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، اور اس سے آواز کی آلودگی جنم لیتی ہے۔ اکثر کارخانے اپنے استعمال شدہ اور فالتو مواد کو، جو اکثر ٹھوس یا مائع کیمیائی مرکبات کی شکل میں ہوتے ہیں، یعنی یہ فالتو استعمال شدہ مواد جو ہے یا تو ٹھوس حالت میں ہوتا ہے یا مائع حالت میں، یعنی کیمیائی مرکبات کی شکل میں جو ہے یہ پھر جو ہے بہاتے ہیں، اور یہی مائع کیمیائی مواد مرکبات جو ہیں یہ ندی نالوں میں چھوڑ دیتے ہیں، اور اس طرح آبی آلودگی پیدا ہوتی ہے۔ آپ نے فضائی آلودگی کے بارے میں پڑھا نا، پھر شور کی آلودگی کیسے پیدا ہوتی ہے، فضا کی آلودگی کیسے پیدا ہوتی ہیں، جیسے کارخانوں سے اٹھنے والا دھواں، گاڑیوں سے اٹھنے والا دھواں، یا جو ٹائر جلائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے جلانے سے جو زہریلا دھواں اٹھتا ہے یا بدبو پیدا ہوتی ہے، تو اس سے فضائی آلودگی پیدا ہوتی ہے۔ اور شور کی آلودگی، آواز کی آلودگی کس طرح؟
کہ کارخانوں میں جو بڑی بڑی مشینریاں چلتی ہیں اس سے جو آوازیں نکلتی ہیں یا پھر جو گاڑیوں کا بے ہنگم شور ہوتا ہے تو اس سے آواز کی آلودگی پیدا ہوتی ہے۔ اور آبی آلودگی جب کارخانوں سے، صنعتوں سے یہ فالتو فاسد مواد جو ہے یہ ٹھوس یا مائع کیمیائی مواد مرکبات کی شکل میں ندی نالوں میں بہا دیتے ہیں تو اس سے آبی آلودگی یعنی پانی کی آلودگی پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بہت سے آبی جانور ناپید ہوتے جا رہے ہیں۔ ناپید ختم، ناپید دیکھیں، پید پیدا ہونا، ناپید ختم ہونا، ٹھیک ہے۔ احمد چچا کی باتیں سن کر مجھے تشویش ہو رہی تھی، تشویش، فکر، پریشانی، چونکہ مجھے اتنا زیادہ معلوم نہیں تھا آلودگی کے بارے میں، ماحول کی آلودگی کے بارے میں اتنی معلومات میرے پاس نہیں تھی، لیکن اب احمد چچا جب اتنی تفصیل سے مجھے سمجھا رہے تھے، بتا رہے تھے تو مجھے خود بھی فکر ہونے لگی۔ میں نے کہا جس طرح ہم سانس لے کر کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتے ہیں اور پودے کاربن ڈائی آکسائڈ کو دوبارہ آکسیجن میں تبدیل کر لیتے ہیں تو کیا یہ زہریلی گیسیں آکسیجن یا کسی کارآمد گیس میں تبدیل نہیں ہو سکتی؟ میں نے تشویشناک لہجے میں اپنے چچا سے پوچھا کہ جس طرح ہم سانس لے کر کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتے ہیں، یعنی آکسیجن لیتے ہیں اور اس کے بدلے میں جب سانس خارج کرتے ہیں تو کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتے ہیں، اور یہ پودے جو ہیں اسی کاربن ڈائی آکسائڈ کو آکسیجن جیسی مفید گیس میں تبدیل کرتے ہیں، تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ جو زہریلی گیسیں جو ہیں یہ کارخانوں سے جو نکلتی ہیں تو کیا ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ ان زہریلی گیسوں کو دوبارہ آکسیجن میں تبدیل کیا جا سکے؟ احمد چچا نے مجھے جواب دیا، قدرت نے یہ عمل صرف پودوں تک محدود رکھا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے صرف پودوں میں یہ خوبی رکھی ہے کہ وہ کاربن ڈائی آکسائڈ جیسی مضر گیس کو تبدیل کر کے اس کو آکسیجن میں تبدیل کر سکتی ہیں۔ ساری گیسیں مثلاً کلورین، فلورین، سلفر ڈائی آکسائڈ اور نائٹروجن وغیرہ فضا میں مستقل رہتی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی یہ ایسی گیسیں ہیں جو کہ مستقل طور پر فضا میں، ہوا میں موجود ہوتی ہیں، یہ ختم نہیں ہوتی، جو تیزابی بارش کا سبب بنتی ہیں، اور جب یہ زیادہ ہو جاتی ہیں یہ مضر گیسیں تو پھر تیزابی بارش برسنے لگتی ہیں۔ اس وقت تیزابی بارشیں بہت سے ممالک کے لیے مسئلہ بنی ہوئی ہیں، اور یہی تیزابی بارش جب برستی ہیں تو فصلوں کے لیے، درختوں کے لیے، آبی جانوروں کے لیے، یعنی ظاہر ہے بارش ہر جگہ تو برستی ہے، اس کا پانی بہتا ہے، تو یہ ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہوتی ہیں، اور اس وقت بہت سے ممالک کے لیے یہ تیزابی بارشیں مسئلے کا باعث بنی ہوئی ہیں۔ یہ بارشیں انسانوں، جانوروں، پودوں اور آبی مخلوق سب کے لیے بے حد خطرناک ہیں۔ اب ظاہر ہے جب یہ تیزابی بارش جس چیز پر بھی برستی ہے تو اس کو بہت نقصان پہنچاتی ہے، بے حد، یہ بھی بے اس میں سابقہ ہے، یعنی بہت زیادہ خطرناک خطرے کا باعث ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ گیسیں ایسی ہیں جو اوزون کی تہہ کو مسلسل نقصان پہنچا رہی ہیں۔ اب احمد چچا نے مزید بتایا کہ کچھ ایسی گیسیں ہیں کہ اتنی زیادہ وہ زہریلی ہیں کہ اوزون کی تہہ لیئر جو ہوتی ہے نا اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچا رہی ہے، اور مسلسل جو ہے یہ نقصان اس کی تہہ کو پہنچ رہا ہے۔ میں نے پوچھا اوزون کیسے کہتے ہیں احمد چچا؟ آپ اس کو انڈر لائن کریں، آگے جو جملہ آ رہا ہے احمد چچا جو جواب دے رہے ہیں وہ آپ لوگ انڈر لائن کریں، کیونکہ یہ آپ کے لیے بھی سوال آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فضا میں ایک خاص بلندی پر ایک قدرتی تہہ بنائی ہے جسے اوزون کہتے ہیں۔ دیکھیں ہماری ماحول کو صحیح رکھنے کے لیے، درست رکھنے کے لیے، موسموں کو درست رکھنے کے لیے جو ہے اللہ پاک نے ایک ایسی تہہ، قدرتی تہہ بنائی ہے، یعنی دنیا میں، کائنات میں اللہ پاک نے جتنی نعمتیں پیدا کی ہیں اس کی حفاظت کے لیے اوپر جو سورج ہے اس کی کرنوں کو براہ راست ان نعمتوں پر پڑنے کے لیے، اور اس سے جو نقصان ہوتے ہیں، پہنچتے ہیں ان نعمتوں کو، اس سے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ پاک نے زمین اور آسمان کے درمیان
ایک تہ بنائی ہے جسے اوزون کہتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ اور اس اوزون کا کام کیا ہے؟ یہ ایک قسم کی ہماری قدرتی محافظ ہے۔ یہ تہ زمین کی قدرتی محافظ ہے کیونکہ یہ سورج سے خارج ہونے والی خطرناک شعاؤں کو روکتی ہے۔ ابھی میں نے بتایا نا کہ سورج سے بہت ساری خطرناک شعائیں نکلتی ہیں جو زمین پر موجود چیزوں کو بہت نقصان پہنچاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھو اللہ پاک اتنا بڑا سائنسدان ہے کہ جو ہے انہوں نے ہر چیز کے لیے جو ہے ہر چیز کی بچاؤ کے لیے اللہ پاک نے ایک حفاظتی تدبیر بھی بنائی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک حفاظتی جو ہے عمل بھی پیدا کیا ہے۔ یہ صرف اللہ پاک ہی ہے، ہمارا رب ہی ہے جو کہ ایسا سسٹم، ایسا نظام بنا سکتا ہے۔ کوئی ایسا سائنسدان نہیں ہے جو اتنا سوچو اور اس قسم کا پرفیکٹ سسٹم جو ہے وہ بنا سکے، اور درجہ حرارت کو ایک خاص حد تک زیادہ بڑھنے نہیں دیتی۔ دوسرا فائدہ کیا ہے کہ یہ اوزون لیئر جو ہے یہ درجہ حرارت کو ایک خاص حد سے یعنی بہت زیادہ بڑھنے نہیں دیتی۔ اگر یہ سورج کی شعائیں ڈائریکٹ یعنی براہ راست زمین پر پڑنے لگی تو اس کی حرارت اتنی تیز ہے کہ یہ اتنی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ پہنچے گی کہ نیچے ہر چیز جو ہے وہ جل کر راکھ ہو جائے گی۔ تو اس طرح یہ اوزون لیئر جو ہے یہ ان شعاؤں کی گرمی کو روکتی ہے، مضر اثرات کو روکتی ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق اس وقت اوزون کی تہ میں متعدد سوراخ ہو چکے ہیں۔ متعدد کئی یعنی سائنسدانوں نے اس کا جو ہے باقاعدہ جو ہے معائنہ کیا ہے، اور ان کے کہنے کے مطابق اوزون کی لیئر میں اس وقت کئی سوراخ ہو چکے ہیں جن سے سورج کی بنفشی شعائیں زمین میں داخل ہو رہی ہیں، اور یہ شعائیں مختلف بیماریاں پھیلاتی ہیں۔ یعنی یہ شعائیں اتنی زیادہ نقصان دہ ہیں کہ نہ صرف زمین کی درجہ حرارت کو بہت زیادہ بڑھاتی ہیں، یہاں پہ موجود فصلوں کو، آبی جانوروں کو، آبی مخلوق کو نقصان پہنچاتی ہیں، بلکہ انسانوں میں بہت ساری بیماریاں پھیلانے کا سبب بھی بن سکتی ہیں، جن میں جلد کا سرطان بھی شامل ہے۔ جلد کا سرطان، سکن کینسر جسے ہم کہتے ہیں نا، سرطان کہتے ہیں کینسر کو اور جلد سکن کو۔ اور چونکہ سورج کی شعائیں ڈائریکٹ ہماری جو ہے سب سے پہلے اوپر ہماری باڈی کا جو سب سے اوپر لیئر ہے سکن ہے اس پر پڑتی ہیں، تو اس لیے سب سے پہلے سکن کینسر جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے۔ ان شعاؤں سے زمین کا درجہ حرارت بھی بڑھ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان شعاؤں کی وجہ سے زمین کا درجہ حرارت میں بھی اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ لوگ دیکھتے ہو نا، ہر دفعہ جب گرمی آتی ہے تو پچھلے سال کی بنسبت گرمی میں اور اضافہ ہو چکا ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی اوزون کی لیئر ہے کہ ہمارے ماحول کی وجہ سے اس میں ماحول کی آلودگی کی وجہ سے اس کی لیئر میں، اس کی تہ میں سوراخ ہو رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ جو ہے یہ سوراخ بڑھ رہے ہیں، اور خدا نخواستہ اگر یہ ساری جلد پھٹ گئی، یہ تہ ختم ہو گئی تو دنیا جو ہے وہ جل جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اس پہ جو انسانی جو جاندار چیزوں کی بقا ہے وہ ناممکن ہو جائے گی۔ قطبین پر پڑی برف پگھل رہی ہے، اور جو قطبین پر برف کے بڑے بڑے جو گلیشیئرز ہیں وہ بھی اس درجہ حرارت، بڑھتی ہوئی درجہ حرارت کی وجہ سے وہ برف کے گلیشیئرز جو ہیں، وہ تودے جو ہیں وہ پگھل رہے ہیں، اور جب وہ پگھلتے ہیں تو ظاہر ہے پانی بنتا ہے، اور یہی پانی سمندروں میں بہہ رہا ہے، آ رہا ہے، اور سمندروں کی سطح جو ہے اس پانی کی وجہ سے بلند ہو رہی ہے، یعنی سمندروں میں پانی کی مقدار زیادہ ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے بہت سے جزائر ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو چکا ہے۔ جزائر جزیرہ کی جمع ہے، اور سمندروں کے درمیان جو جزیرے ہیں وہ آہستہ آہستہ ڈوب جائیں گے، اس ڈوبنے کا خطرہ ہے۔ ایسے بہت سے ممالک ہیں جو کہ جزیروں پر موجود ہیں، تو وہ سارے ممالک جو ہیں یا جنگلات جو ہیں وہ خدا نخواستہ اس طرح ختم ہو جائیں گے اگر یہ سمندروں کی جو بلندی ہے وہ بڑھ گئی۔ صفحہ نمبر 36 پر دیکھیں، میں نے کہا یہ تو بہت خطرناک صورتحال ہے، بتائیے ان حالات میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں نے سوال کیا تو احمد چچا نے کہا، میں نے پوچھا، یعنی جب احمد چچا نے مجھے تفصیل سے سمجھایا
تو مجھے فکر ہو گئی. میں نے کہا کہ ہم ان حالات میں کیا کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا چونکہ اس ساری تباہی